تو سب سے پہلے جس انویسٹمنٹ اسکیم کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے پونزی اسکیم۔ پونزی ایک اٹالین کاروباری تھا، بزنس مین تھا، جو ایکچوئل میں جس نے بزنس نہیں کیا لیکن اس بندے نے انویسٹمنٹس اتنی زیادہ اکٹھی کی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر وہ ایک انویسٹمنٹ ہولڈنگ کمپنی بن گیا، اور اس کی اسکیم کو پونزی اسکیم کہا جاتا ہے۔ اور یہ اسکیم ایک فراڈ کی اسکیم ہے، اور یہ ہر جگہ پہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے، ہر کاروبار میں امپلیمنٹیشن اس کی ہو سکتی ہے، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہو، چاہے وہ بینکس کے اندر ہو، چاہے وہ ڈبل شاہ جیسے ہمارے ملک کے افراد ہوں۔ بہت ساری اسکیمز ایسے ہمارے ملک میں آئی ہیں، جیسے مزاربہ کا ایک کیس تھا۔ مزاربہ اصل میں تو شرعی طور پہ جائز ہے، یہ شراکت داری کی ایک قسم ہے، لیکن مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے جب کاروبار کا تعین نہ کیا گیا ہو کہ وہ کاروبار کس اصولوں کے اوپر چل رہا ہے، اور اس کے پیچھے کون سے پروڈکٹس ہیں جو سیل ہو رہے ہیں، اور ان کے اندر سے کیا مارجن نکل رہا ہے، کیا پروفٹ مارجن نکل رہا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر آپ شراکت داری کرتے ہیں۔ شراکت داری، ہمیشہ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، شراکت داری کبھی بھی صرف اور صرف منافع کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، پروفٹ کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتی۔ ہمیشہ ہر کاروبار کے اندر آپ کو لاس میں بھی شریک ہونا پڑتا ہے۔ مختصر تعارف پونزی اسکیم کا یہ ہے کہ آپ اپنے پرانے انویسٹرز کے جو ریٹرنز ہیں، آر او آئیز ہیں، وہ کلیئر کرتے ہیں اپنے نیو کسٹمرز کی انویسٹمنٹس کے ذریعے سے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ میں یہ کہوں کہ میں آپ کو پیسے، آپ کا جو قرض ہے میں واپس کروں گا، لیکن میں کسی اور سے پیسے لے کے آپ کو دوں گا، تو میں کسی اور کا قرض دار ہو جاؤں گا، اوبویسلی میرے پاس پیچھے کوئی ایکچوئل میں انکمز تو نہیں آئیں۔ تو اسی حوالے سے یہ پونزی اسکیم کہلاتی ہے کہ اس میں کوئی پروڈکٹ پیچھے کوئی سیل نہیں ہو رہا ہوتا، صرف اور صرف انویسٹمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور آج کل تو پاکستان میں اس کو شرعی بنانے کے لیے یا اس کو اسلامی ٹچ دینے کے لیے لوگوں نے پیچھے کوئی نہ کوئی کاروبار کھول لیا ہے، اور وہ کاروبار لوگوں کے پیسوں سے بناتے ہیں، چاہے وہ فیکٹریز لگا لیں، چاہے وہ بوتیکس کھول لیں، چاہے وہ بڑے بڑے مالز کھول لیں، یا ریئل اسٹیٹ کے کوئی پلازے کنسٹرکشن کے لیے وہ سٹارٹ کر دیں۔ لیکن ایکچوئل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جب تک پیسے دیتے رہیں گے تب تک ان کا کاروبار چلتا رہے گا، بالکل ایسے ہی جیسے بینکس کام کرتے ہیں۔ اگر ایک بینک کے پاس سارے کے سارے بینک کے انویسٹرز ایک دن میں پیسہ مانگنے چلے جائیں گے کہ بھائی ہمیں ہمارے پیسے دے دو، تو بینک ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ بینک کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ آپ کو پورے کے پورے پیسے سب انویسٹرز کو ایک ہی دن میں کلیئر کر سکیں۔ سیم از دا پرنسپل وتھ پونزی اسکیمز۔ تو پونزی اسکیمز کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح سے لوگوں سے پیسے ہتھیارے ہوتے ہیں، معاشی قتل کرتے ہیں لوگوں کا، اور پیچھے اپنے ایسٹس بناتے ہیں۔ لوگوں کو شو یہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے پیسے ایک اصل کاروبار میں لگ رہے ہیں، جبکہ وہ حقیقتاً کاروبار میں نہیں لگ رہے ہوتے، وہ ان لوگوں کے اپنے ایسٹس بنانے میں لگتے ہیں۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ ایسے لوگ جو اس اسکیم کے اونر ہوتے ہیں، یا جو کسی بھی نام سے اسکیم کو لانچ کرتے ہیں، وہ کبھی بھی پاکستانی شہریت نہیں رکھتے۔ وہ اگر پاکستانی ہوں گے بھی تو وہ ہمیشہ سے ڈول نیشنل ہوں گے، وہ باہر کے لوگ ہوں گے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ کہا کہ پونزی اسکیمز ہر انڈسٹری کے اندر کسی نہ کسی فارم میں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں، یا کسی نہ کسی فارم میں کی جا سکتی ہیں۔ اب اس بارے میں آپ کنفیوز ہوں گے کہ وہ بھلا کیسے ہوتی ہیں۔ مثال ہم لے لیتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، اگر ہم بات کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں، اگر ایک سوسائٹی لانچ ہوتی ہے، ایک ہاؤسنگ اسکیم لانچ ہوتی ہے، اور وہ اوور سیلنگ کرتی ہے، جتنی لینڈ وہ کلیم کرتے ہیں اس کے اگینسٹ وہ اوور سیلنگ کرتے ہیں، اتنی لینڈ نہیں ہوتی جتنی وہ فائلز نکال دیتے ہیں، تو obviously پونزی اسکیم کا حصہ ہے۔ یہ بالکل پونزی اسکیم ہے کہ آپ نے اوور سیلنگ کر دی، لوگوں سے پیسے لے لیے، ان پیسوں سے آپ جو ہے زمین خریدیں گے، اگر وہ مل گئی تو ٹھیک ہے، اگر نہ ملی تو ان لوگوں کو آپ جو ہے نا ان کی فائلز کو کینسل کریں گے، ان پہ اوپر سخت پالیسیز لگائیں گے، اور ان کو کسی بھی طریقے سے جو ہے نا وہ ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے بینکس بھی ہمارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے بینکس میں، اگر میں نے جیسے آپ کو پہلے اگزامپل دی ہے کہ بینکس کے سارے انویسٹرز ایک دن میں ایک ہی وقت میں اپنے پیسے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں تو بینک ڈیفالٹ ہو جائے گا، کیونکہ بینک کے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ بینک کیا کر رہا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے 1 کروڑ روپے لا کے ڈپازٹ کروا دیے، ایک بندہ آیا، اس نے 1 لاکھ روپے مانگنے ہیں جو اس کے بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ایکچوئل میں تو بینک اکاؤنٹ میں نہیں ہوتے، وہ کہیں نہ کہیں انویسٹڈ ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے جہاں سے آر او آئیز آ رہے ہوتے ہیں، یا وہ لون کی صورت میں دیے جاتے ہیں لوگوں کو، یا جو لوگ کریڈٹ کارڈز استعمال کرتے ہیں ان کو وہ کریڈٹ کی صورت میں دیے جاتے ہیں، جس کے اوپر انٹرسٹ لیا جاتا ہے، اور اسی انٹرسٹ سے ان کی انکمز ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سے وہ جو شخص اپنے 1 لاکھ روپے مانگنے آئے گا، وہ اس 1 کروڑ میں سے 1 لاکھ روپے دے دیں گے جو کسی ڈپازیٹر نے ڈپازٹ کیے تھے، اور جو ہے نا وہ کریڈٹ کرنے والے نے کریڈٹ کر لیے۔ یہ بھی پونزی اسکیم کا ایک حصہ ہے، یہ بالکل سیم پرنسپل ہے۔
اب ہم بات کرتے ہیں ان انویسٹمنٹ ہولڈنگ کمپنیز کی جو پاکستان میں بہت سارے ناموں سے آئیں. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ پھر لوگوں کو ہرٹ بھی ہوں گے جن لوگوں نے ان کمپنیز کے ساتھ جو ہے انویسٹمنٹس کی تھیں، لیکن وہ ضرور پہچان جائیں گے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں. ایسی کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ یہ آپ کو ایک فکس پروفٹس کی صورت میں یقین دہانی دلواتی ہیں کہ اگر آپ نے اتنے پیسے ہمارے پاس ڈپازٹ کروائے انویسٹمنٹس کی تو ہم آپ کے ساتھ اسٹامپ سائن کریں گے. وہ کمپنیز ایکچولی میں رجسٹرڈ کمپنیز ہوتی ہیں، وہ ایس ای سی پی میں بھی رجسٹرڈ ہوتی ہیں، ایف بی آر میں ٹیکس پیئرز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کہیں سے بھی یہ جج نہیں کر سکتے، کسی بھی ان کے بیہیویئر سے یہ جج نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی فراڈ کمپنی ہے. فراڈ کمپنی نہیں ہوتی، فراڈ ہمیشہ سے بزنس کا رول ہوتا ہے، یہ پرنسپل ہوتا ہے جس بنیاد کے اوپر کوئی کاروبار کیا جاتا ہے، آپ نے وہ سمجھنا ہے. تو اگر کوئی کمپنی آپ سے یہ کہے کہ بھائی صاحب آپ ہمیں 5 لاکھ روپے دے دیں اور ہم آپ کو منتھلی بیسس کے اوپر 70 سے 80 ہزار روپے ریٹرن دیں گے آر او آئیز کی صورت میں، اور آپ کا جو ہمارے ساتھ معاہدہ ہے، یہ جو ایگریمنٹ ہے جو ہم اسٹامپ پیپر پہ سائن کریں گے، وہ ایگریمنٹ ہمارا 3 ایئرس کا ہے، 2 ایئرس کا ہے، 1 ایئر کا ہے، اور ایک لمبی مدت کا ایگریمنٹ ہوگا یا مختصر مدت کا ایگریمنٹ ہوگا، اور ہم اس کے عوض آپ کو اتنے پروفٹس دیں گے منتھلی بیسس کے اوپر. تو ایکچوئل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ایکچوئل میں جب آپ لوگ اس لالچ میں آ کر، گریڈینس کے اندر آ کے وہ انویسٹمنٹس کرتے ہیں اور وہ ایکچوئل میں آپ کو اس کے اوپر ریٹرنز دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آپ کو 6 مہینے تک جو ہے نا پیسے دیتے رہیں اور آپ کے ایکچوئل پیسے پورے ہو جائیں، ایکچوئل اماؤنٹ آپ کی ریکور ہو بھی جائے، اس کے بعد بھی آپ کو پیسے ملتے ہیں کیونکہ آپ کا ایگریمنٹ تو 1 سال کا تھا. آپ کے پیسے 6 مہینے میں پورے ہو گئے تو آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی لالچ اس بات کے اوپر ابھارتی ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرے. لیکن ایکچوئل میں جب آپ دیکھیں گے تو ان کمپنیز کے پیچھے نہ کوئی بزنس ہوتا ہے، نہ کوئی کاروبار ہوتا ہے، بلکہ شو آف کرتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں رکھ کے، بڑے بڑے آفیسز بنا کر، اور وہاں پر بڑے ہائیلی سیلریڈ سٹاف رکھ کے. بہت ساری سیلریز ہوتی ہیں ان کی جو یہ آفر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ لوگ خواہش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اس کمپنی کے اندر جاب ہو جائے. لیکن ایکچوئل میں کیا ہو رہا تھا، لوگوں کے پیسے ایک سے لیے دوسرے کے ہاتھ پہ دے دیے. یہ پونزی اسکیم کا پرنسپل ہے، اور ان کو تب پتہ چلے گا جب سارے کے سارے انویسٹرز ایک ہی دن میں، سیم بینک والا پرنسپل ہے پونزی اسکیم کا، یہ پرنسپل ہے، سب انویسٹرز ایک ہی دن میں ان کے پاس جائیں اور ان سے ڈیمانڈ کریں کہ آپ ہمیں ہمارے سارے پیسے ریٹرن کر دیں. اگر یہ لوگ ریٹرن کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کاروبار کر رہے تھے. لیکن ایکچوئل میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ میتھمیٹکس نیور فیل. میتھمیٹکس کے اوپر کاروبار ہوتا ہے. یہ کاروبار ہمیشہ سے میتھمیٹیکل ایکویشنز کو بیلنس رکھتا ہے. جو ایکویشن بیلنس نہیں ہو رہی ہوتی، جو ایکویشن ایکول نہیں ہو رہی ہوتی ہے، کبھی بھی اس کاروبار میں جانے کی کوشش بھی مت کریں یا اس انویسٹمنٹ کو کرنے کی کوشش مت کریں. ہم اگلی اگزامپل لے لیتے ہیں. ڈبل شاہ والا کیس جو تھا وہ سیم پونزی اسکیم کے پرنسپل کے اوپر تھا. تو جو پونزی صاحب نے سکھایا تھا وہ ہمارے ڈبل شاہ صاحب نے اس کو امپلیمنٹ کیا پاکستان کے اندر. اور مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے 10 روپے دے دیں اور میں آپ کو 20 روپے دوں گا اتنے وقت کے بعد، اور میں ایکچوئل میں آپ کو 20 روپے دے بھی دوں، تو کیا آپ دوبارہ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ تو ایکچوئل میں نے کیا کیا، میں نے اپنا ٹرسٹ بڑھایا لوگوں کے اوپر، اور اس کے بعد جو لوگ میرے پاس انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ ایک نہیں ہوگا، وہ اپنے ساتھ 10 اور لوگوں کو لے کر آئے گا. اور سیم پرنسپل ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے نا اس طرح سے چین ایک پھیلتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ ایکچوئل میں ریٹرنز مل رہے ہوتے ہیں. اس کی واضح اگزامپل ہمارے ملک کے اندر ڈبل شاہ کی صورت میں ملتی ہے کہ اس نے یہاں پہ لوگوں کو پھنسایا اور اربوں روپے کما لیے. 1-2 ارب روپے اگر اس کو چھڑوانے میں دینے ہی پڑ گئے تو کوئی نقصان والی بات نہیں ہے. وہ اتنے زیادہ امیر ہو گیا تھا کہ اس کے بعد وہ اربوں روپے لے کے باہر چلا گیا، اور آج تک کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اس کو. لوگوں کے جو پیسے ڈوبنے تھے وہ ڈوب گئے، اور اب وہ کبھی بھی ریکور نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے ملک کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ کسی انویسٹمنٹ کے پیسے ریکور کروانے کے لیے جائیں گے تو آپ کے پاس الٹا اس انویسٹمنٹ سے بھی زیادہ پیسے ہونے چاہیے کہ آپ کوئی وکیل ہائر کر سکیں. تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یار نہیں، میری انویسٹمنٹ اتنی زیادہ نہیں تھی، 5-6 لاکھ روپے تو کوئی بات نہیں، میں اگنور کر دیتا ہوں، اللہ پاک اور دے دے گا، اور وہ اس بنیاد کے اوپر چھوڑ دیتا ہے. بعض اوقات جن کے لیے 5 لاکھ روپے بہت بڑی اماؤنٹ ہے، ان کے پاس وکیل کرنے کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس عدالت میں جانے کے لیے کوئی راستہ موجود نہیں ہے کہ وہ عدالت میں جا کے کلیم کریں. اور اگر آپ کسی بھی ایف آئی آر کٹوانے جاتے ہیں تو وہ الگ سے بھتہ مانگتے ہیں، وہ الگ سے پیسے مانگتے ہیں. تو آپ کے پاس کوئی راستہ اس ملک میں نہیں بچتا. اس لیے مہربانی کر کے، برائے مہربانی، کسی اس قسم کی جو ہے نا انویسٹمنٹ اسکیم کے اندر اپنے پیسے لگانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے.
اور اگر آپ ایسی کسی کمپنی میں جاب بھی کر رہے ہیں تو آپ وہاں سے فوراً چھوڑ دیں، کیونکہ یہ کوئی کمپنی بھی ایسی نہیں ہے جو میتھمیٹکس کے رول کے اوپر بزنس نہ کرتی ہو، ہمیشہ سے میتھمیٹکس فالو ہوتی ہے۔ تو اس کی ایک اور اگزامپل ہمارے ملک میں جو دیکھنے کو ملی تھی وہ مضاربے کی صورت میں تھی۔ اب مضاربہ اصل میں شراکت داری کی ایک قسم ہے جو اصولاً جائز ہے، شرعی لحاظ سے اصولاً جائز ہے۔ یہ ایک شراکت داری کی قسم ہے، پارٹنرشپ کی ایک یہ ٹائپ ہے، ایک کائنڈ ہے، اور وہ بالکل درست ہے اس لحاظ سے۔ تو مضاربہ اصولاً تو جائز ہوا، لیکن اس کے اندر سب سے پہلے علماء کا اعتبار حاصل کیا گیا اور ان لوگوں کو پھنسایا گیا علماء کے ذریعے سے، کیونکہ لوگ علماء پہ اعتبار کرتے ہیں۔ بڑے بڑے نامور علماء ہمارے جو ہے نا وہ اس فراڈ کا حصہ بنے تھے، اس پونزی اسکیم کا حصہ بنے تھے۔ ان سے پیسے تو لے لیے گئے، کچھ عرصے تک ان کو آر او آئیز بھی ملتے رہے، ریٹرنز ملتے رہے، اور اچھے ریٹرنز ملتے رہے جو بڑے ان ریئلسٹک قسم کے تھے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ جب اچانک سے جو پیچھے جو لوگ تھے اس کے، جن لوگوں کا ہاتھ تھا اس اسکیم کے پیچھے، وہ غائب ہو گئے۔ وہ کچھ سیاسی بیک گراؤنڈ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ان کو اس حوالے سے بھی مدد ملی، آبویسلی اس طرح کے لوگ انوالو ہوتے ہیں، اور پھر یہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ بڑے سیٹل ہو جاتے ہیں۔ تو اٹس اے ویری کوئک وے ٹو گیٹ رچ، تو آپ نے اس قسم کی اسکیمز میں نہیں پڑنا۔ تو یہ کچھ ایگزامپلس کے ذریعے سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پونزی اسکیم ایکچوئل میں ہوتی کیا ہے۔